بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیار خیر کے اس چھوٹے سے انتہائی خوبصورت شہر کے بیچوں بیچ گزرتی شاہراہ پر میں نے ڈرائیور کو گاڑی روکنے کے لیے کہا۔ ڈرائیور نے بریک لگانے کی بجائے جواب دیا، سورج غروب ہونے والا ہے، آپ آگے کسی دوسرے شہر میں اتر جائیے گا۔ میں نے فوراً کہا، آگے کسی دوسرے شہر میں سورج غروب نہیں ہوگا کیا؟ میں ایک سیاح ہوں اور مجھے آج کی رات اسی شہر میں بسر کرنی ہے۔ ڈرائیور نے تیز رفتار گاڑی کو عجلت میں بریک لگائی تو گاڑی میں موجود تمام مسافر حواس باختہ ہو گئے۔ میں اپنا سفری بیگ لے کر اٹھا تو سب مسافروں نے تعجب سے میری طرف دیکھا۔ میں نیچے اترا تو گاڑی فی الفور تیز رفتاری سے آگے بڑھ گئی۔ میں نے دیدہ زیب شہر کی سڑک پر ادھر ادھر دیکھا۔ ناگہاں ایک سماعت شکن آواز سے سائرن بجنا شروع ہو گیا۔ سائرن کا بجنا تھا کہ سڑک پر موجود شہریوں میں بھگدڑ مچ گئی اور تمام دکانیں آنن فانن بند ہونا شروع ہو گئیں۔ میں نے متعجب ہو کر اپنے اگل بغل بھاگتے لوگوں سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ میں نے کئی بار اپنا سوال دہرایا مگر نہ تو کوئی دوڑتا ہوا شخص ٹھہرا اور نہ کسی نے میرے سوال کا جواب دیا۔ میں نے ایک بھاگتے ہوئے نوجوان کو پکڑ لیا، متوحش لہجے میں چلا کر پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ تم سب بھاگے کیوں جا رہے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں کہ سورج غروب ہونے والا ہے؟ اتنا کہہ کر نوجوان نے خود کو چھڑایا اور تیزی سے دوڑتا چلا گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس اجنبی شہر میں یہ کیا ہو رہا ہے۔ چند لمحوں بعد سورج غروب ہو گیا۔ تب تک شہر کی یہ شاہراہ بالکل سونی ہو گئی۔ میں واحد انسان تھا جو اس سنسان سڑک پر اکیلا کھڑا تھا۔ میں مبہوت ہو کر وہیں کھڑا انتظار کرتا رہا کہ شاید کوئی شخص وہاں سے گزرے اور مجھے شب باشی کے لیے کسی ہوٹل کا اتا پتہ بتائے، مگر کافی دیر گزرنے اور انتظار کرنے کے باوجود وہاں سے کسی آدمی کا گزر نہ ہوا۔ کسی انسان کی آمد سے نا امید ہو کر میں نے سڑک چھوڑ کر شہر کے دوسرے راستوں اور گلیوں کا رخ کیا، مگر مجھے ہر طرف ویرانی اور عجیب سی پراسراریت دکھائی دی۔ مجھے اجنبی شہر کے سنسان راستوں اور گلیوں سے وحشت ہونے لگی تو میں اسی سڑک پر واپس لوٹ آیا۔ میں جس گاڑی کو رکوا کر اس شہر میں وارد ہوا تھا، اس گاڑی کے ڈرائیور کے لفظوں کی بازگشت میرے کانوں میں گونجنے لگی، سورج غروب ہونے والا ہے، آپ اگلے کسی دوسرے شہر میں اتر جائیے گا۔ میں سڑک کنارے کھڑے ہو کر دوسرے شہر جانے کے لیے سواری کا انتظار کرنے لگا۔ گھنٹوں گزر گئے مگر نہ کوئی سواری وہاں سے گزری اور نہ کوئی انسان نظر آیا۔ اجنبی ویران شہر میں رات مجھے خاصی پراسرار محسوس ہونے لگی۔ خوف کے مارے مجھ پر کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ میں نے سنسان اور پراسرار شہر سے پیدل ہی باہر نکلنے کا سوچا، لیکن آدھی رات کو پراسرار شہر کے نواح میں موجود جنگل کے روح فرسا تصور سے ہی میرے جسم کی تھر تھراہٹ مزید بڑھ گئی۔ میرے لیے اپنے وجود کی کپکپاہٹ پر قابو پانا دوبر ہو گیا۔ میں نے وحشت زدگی کی اضطراری حالت میں سنسان سڑک کے اطراف دیکھا۔ دوسرا کوئی وسیلہ نہ دیکھ کر مجبوراً ایک لیمپ پوسٹ کے قریب جا کر اپنے سفری بیگ زمین پر رکھا اور کھمبے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ شدید ذہنی و جسمانی تھکاوٹ کے باعث آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ اچانک مجھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی اور آواز کی سمت دیکھا۔ ذرا فاصلے پر ایک نوجوان عورت آتی دکھائی دی۔ بیگانے ملک کے اجنبی شہر میں کئی گھنٹوں کی تنہائی کے بعد کسی انسان کو اپنے روبرو پا کر میں نے اپنے خوف پر قابو پا لیا اور عورت کے قریب آنے سے بیشتر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ عورت میرے قریب آ کر کھڑی ہوئی۔ میں اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر مبہوت سا ہو گیا۔ موہنی صورت والی خاتون نے مسکراتے ہوئے کہا، جس شہر کے باسی سورج غروب ہوتے ہی گھروں میں محصور ہو جاتے ہوں، اس شہر میں تم تنہا اس سڑک پر موجود کیوں؟ کیا ہوا؟ میں نے جواب دیا، اس لیے کہ میں یہاں پردیسی مسافر ہوں اور یہ شہر بھی میرے لیے اجنبی ہے۔ اگر آپ مجھے کسی ہوٹل تک پہنچا دیں تو بڑی عنایت ہوگی۔ عورت نے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، اس شہر کے سب ہوٹل اور گیسٹ ہاؤسز غروب آفتاب کے ساتھ ہی بند ہو جاتے ہیں، یہاں تمہارے لیے اس وقت کوئی دروازہ نہیں کھولے گا۔ مجھ پر مایوسی طاری ہو گئی، تو کیا مجھے ساری رات اس ویران شہر کے سنسان راستے پر گزارنی پڑے گی؟ عورت مسکرائی اور کہنے لگی، تمہیں خوف بھی محسوس ہو رہا ہوگا۔ میں نے اقرار میں سر ہلا کر اس کی تائید کی۔
عورت نے غمگساری سے کہا، اگر تم چاہو تو آج کی رات میرے گھر مہمان بن کر رہ سکتے ہو۔ میں نے بلا تاخیر کہا، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھلا سکوں گا۔ عورت مسکرا کر بولی، آؤ چلو میرے ساتھ۔ میں نے اپنا سفری بیگ اٹھایا اور عورت کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھا، آپ کا گھر کہاں ہے؟ سامنے 7 اسٹریٹ میں آخری گھر، عورت بولی۔ میں نے پوچھا، سورج غروب ہوتے ہی یہ سارا شہر اچانک بند کیوں ہو جاتا ہے اور سب لوگ راستوں اور بازاروں سے غائب کیوں ہو جاتے ہیں؟ عورت نے اپنی گلی میں داخل ہوتے ہوئے بتایا، اس شہر کے باسی خوف میں مبتلا ہیں۔ کس کے خوف میں مبتلا ہیں؟ میں نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ عورت کے جواب دینے سے پہلے ہی 7 اسٹریٹ کا آخری گھر آ گیا۔ عورت بولی، یہ ہے میرا گھر۔ عورت دروازے کے انٹرلاک کو چابی سے کھولنے کی بجائے بند دروازے سے ہی گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور خوف کی ایک سرد لہر میرے رگوں پہ میں سرایت کر گئی۔ میرا سارا وجود پسینے میں شل ہو گیا۔ میں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ میرے پاؤں گویا کسی انجانی طاقت نے جکڑ لیے ہوں۔ دفعتاً گھر کا دروازہ اندر کی طرف سے کھلا اور عورت نے میری جانب دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، اندر آؤ نا، باہر کیوں کھڑے ہو؟